ناظرین، انصاف کسی بھی ملک کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے اور منصف کی مسند پر بیٹھے ججز ان کے امین ہوتے ہیں، اور جج کے قلم تلے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ججوں نے اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے اور وکیل کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا دینی ہے یا باعزت بری کرنا ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسے جج کے بارے میں جس نے ملزموں کے ساتھ وکیلوں کو بھی سولی پر چڑھا دیا تھا۔ یقیناً یہ حیران کن فیصلہ تاریخ میں پہلی اور آخری بار ہوا تھا۔ چلیے ناظرین، میں آپ کو اس کے پیچھے کے داستان تفصیل سے سنانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، تاریخ میں اس ان پڑھ جج کو جسٹس بابا کڑک سنگھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے بچپن میں اس کے بارے میں ایک مقولہ سنا ہوگا کہ کڑک سنگھ کی کڑکنے سے کڑکتی ہے کھڑکیاں۔ کڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے اور گاؤں کے سب سے بڑے جاگیردار اور پنچایت کے سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معاملات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچے اور بانجے سے کہا کہ جناب، گاؤں کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دیجئے۔ ان دنوں سیشن جج کی آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ جیسے تیسے کر کی چٹھی لکھوائی اور انگریز وائسرائے کے پاس پہنچے۔ وائسرائے نے پوچھا نام کیا ہے؟ جواب آیا کڑک سنگھ۔ پھر پوچھا تعلیم کیا ہے؟ آگے سے جواب آیا تم نے مجھے اسکول ٹیچر لگانا ہے یا جج لگانا ہے؟ انگریز وائسرائے ہنستے ہوئے سردار جی سے کہنے لگے میرا مطلب ہے قانون کی کوئی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں، اچھے برے کی پہچان کیسے کرو گے؟ کڑک سنگھ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگے بھلا اتنے سے کام کے لیے میں گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے ہینڈل کرتا آ رہا ہوں، میں اچھے بھلے کی تمیز ایک منٹ میں کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا بھلا کون مہاراجہ سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جانے اور اس کا ماموں جانے۔ چٹھی پر دستخط ہوا اور جسٹس کڑک سنگھ کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اگلے روز بطور جسٹس کمرہ عدالت میں پہنچے اور اتفاق سے پہلا کیس قتل کا سامنے آیا۔ جسٹس صاحب کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھنے لگا اور معاملہ سمجھ گیا۔ اتنے میں ایک پولیس افسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان 4 لوگوں نے مل کر میرے شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت نے اپنے آنکھوں دیکھا معاملہ پورا تفصیل سے بتا دیا۔ جسٹس کڑک سنگھ نے ملزموں کی طرف غصے سے دیکھا اور کہنے لگا کیوں بدماشو، تم لوگوں نے بندہ مار دیا۔ جسٹس صاحب قلم ہاتھ میں لیے کچھ لکھنے لگے تھے کہ اچانک ایک سائڈ سے کالا کوٹ پہنے شخص کھڑا ہوا اور بولا مائی لارڈ رکیے، یہ زمین کا پڈا ہے اور بہت پیچیدہ ہے۔ جس زمین پر یہ کیس بنا ہے یہ زمین بھی ملزمان کی ہے، بلا مقتول وہاں گیا کیوں تھا؟ جسٹس کڑک سنگھ پولیس افسر سے پوچھنے لگے کہ یہ کالا کوٹ پہنے بندہ کون ہے؟ پولیس افسر نے بتایا کہ یہ ان 4 کا وکیل ہے۔ جسٹس کہنے لگے تو انہی کا بندہ ہوا نا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ جسٹس نے آرڈر دیا کہ وکیل کو بھی ملزمان کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ساتھ ہی ایک فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیا۔ فیصلہ کچھ یوں محفوظ کیا گیا کہ ان 4 قاتلوں کے ساتھ اس وکیل کو بھی کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہر طرف ہلچل مچنے لگی اور لوگ جسٹس کڑک سنگھ کے نام سے تر تر کانپنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جسٹس صاحب مجرموں کے ساتھ وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ لوگوں میں خوف بیٹھنے لگا، جرائم میں نمایاں کمی آنے لگی۔ جسٹس کڑک سنگھ جب تک پٹیالہ میں بطور جج ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے خوب امن رہا۔ آس پڑوس کی ریاستوں سے لوگ اپنے کیسز جسٹس کڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری طور پر انصاف پاتے۔ اس واقعے میں دور حاضر کی پڑھے لکھے ججوں کے لیے بہت گہرا سبق ہے۔ اگر فوری طور پر انصاف نہ ملنے پر مجرموں کے ساتھ ان کی وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے گی
اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔